اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اصطلاح میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ سے تو ملاقات نہیں کی ہے لیکن آپ کے اصحاب سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے۔ واقعہ کربلا چونکہ سن 61 ہجری میں واقع ہوا، ہجرت کے تقریباً 60 سال کے بعد، اس لیے کربلا میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 61 ہجری تک بہت سارے اصحاب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور جو تھے بھی وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی کربلا کی تحریک میں اصحاب رسول جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے 5 یا 6 لوگوں کا نام ملتا ہے، جن میں سے 2 لوگ وہ ہیں کہ جو کربلا سے پہلے کوفے میں شہید ہوئے، اور باقی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی رکاب میں شہید ہوئے۔ کوفے میں شہید ہونے والے صحابی کا نام جو آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ جناب ہانی ابن عروہ ہیں۔ ہانی ابن عروہ روتے تھے اور ان کا بڑا احترام تھا، کوفے میں رہتے تھے، اور ہانی ابن عروہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات کے ساتھ ہو لیے، اور آپ نے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان تینوں میں مولا کے ساتھ مولا کی رکاب میں جنگ کیا۔ ہانی اہل بیت کے بہت بڑے حامی اور بہت بڑے دوستدار تھے۔ جب جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے کوفے بھیجا تو جناب مسلم سب سے پہلے جناب مختار ثقفی کے گھر مہمان ہوئے، اور پھر جب کوفے کے حالات خراب ہوئے اور عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا حاکم بن کے آیا تو جناب مسلم ہانی کے گھر مہمان ہو گئے۔ ہانی کے گھر مہمان ہونے کے بعد عبید اللہ کے جاسوسوں نے اس کو اطلاع دی کہ جناب مسلم ہانی کے ہاں چھپے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جناب ہانی کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ قصہ طولانی ہے لیکن مختصر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب ہانی نے یہ کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ فرزند رسول کے سفیر کو میں تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم انہیں قتل کر دو، اس سے بڑی شرم کی بات میرے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات پر عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی چھڑی سے جناب ہانی کے چہرے پر وار کیا۔ آپ کی ناک اور آپ کی آنکھوں سے اور آپ کے چہرے سے خون جاری ہو گیا۔ پھر جناب ہانی کو قید میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد جناب ہانی اس وقت سے قید میں تھے۔ بیچ میں قصہ بہت طولانی ہے، لیکن جناب مسلم کی شہادت کے بعد ہانی ابن عروہ کو قید سے نکالا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے انہیں جانوروں کے بازار میں بھیجا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور بکروں کے بازار میں لے جا کے وہاں قتل کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کا ترکی غلام رشید اور اس کے ساتھی جناب ہانی کو لے کے آتے ہیں اور بکروں کے بازار میں، کوفے میں بکروں کے بازار میں لے جاتے ہیں۔ جناب ہانی آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی جو میری مدد کرے، لیکن حالات کوفے کے ایسے ہو گئے تھے کہ بزرگ ہونے کے باوجود بھی کوئی آپ کا سہارا نہیں تھا، کوئی آپ کو ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ کوفے کے بکروں کے بازار میں لے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کے غلام رشید نے جناب ہانی پر تلوار کا وار کیا، لیکن تلوار کا وار کارگر نہ ہوا۔ جناب ہانی نے آواز لگائی، الی اللہ المعاد اللہم الی رحمتک و رضوانک، سب کو تو پلٹنا خدا کی طرف ہے، لیکن اے میرے معبود میں تیری رحمت اور تیری رضا کی طرف آ رہا ہوں۔ اسی بیچ دوسرا حملہ رشید نے پھر کیا اور جناب ہانی شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ یہیں پر اکتفا نہ کیا گیا بلکہ جناب ہانی کے جسم کو
شہادت کے بعد کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا اور اس کے بعد ایک خوف و وحشت برپا کرنے کے لیے آپ کے جسم کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ سلام ہو اے ہانی، روایت کہتی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 83 سال یا 90 سال کی تھی، 83 یا 90 ایئر کم نہیں ہوتے ہیں۔ سلام ہو اے ہانی آپ کے اوپر کہ آپ نے حق کی حمایت میں اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ نے رسول کی معرفت حاصل کی، آپ نے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کیا اور اپنے امام زمانہ کی حمایت میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ سلام ہو آپ پر اے اصحاب رسول، سلام ہو آپ پر اے اصحاب حسین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔